اچھا اب ہم الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. صرف آپ کو ماشاءاللہ سے بتاؤں میں کتنے دن رہ گئے؟ 18 دن رہ گئے. اور آپ کو لگ رہا ہوگا ٹی وی اسکرینز دیکھ کے تو آپ کو لگ رہا ہوگا جی الیکشن کی گہما گہمی ہے. سڑکوں پہ ویسے آپ کو وہ حالات نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ کو کراچی کے کچھ حلقوں کے بارے میں ہم اپڈیٹس بھی دیتے رہتے ہیں کیونکہ بہت سارے ملک کے مسائل ہیں. ہم حلقے سے کوشش کرتے ہیں وہاں کے جو میل وقوع ہے یا وہاں کے جو مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. تو ضلع کرنگی کا حلقہ NA 234 ہے. یہاں کے ووٹرز ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے اور نہیں ہو رہے ہیں. کون آ کے حل کرے گا؟ یہاں پیپلز بس سروس کی سہولت ملنے سے شہریوں کو تھوڑی بہت سفری سہولت تو میسر آ گئی ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. تو چلیں اس سے متعلق ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں جہاں مختلف سیاسی جماعتیں دعووں اور وعدوں کے ساتھ انتخابی عمل میں حصہ لیں گی، وہاں سنگین عوامی مسائل ان کی انتخابی مہم کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہیں. کسی بھی علاقے میں سفری سہولت انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 234 میں پیپلز بس سروس نے سفری سہولت کو کسی حد تک بہتر کیا ہے. تاہم غالب اکثریت بوسیدہ حال مزدہ بسوں اور چنگچی رکشاؤں پر سفر کرتی ہے. ووٹ کا صحیح استعمال ہو تو صحیح لوگ آئیں گے، معاملات سدھریں گے، سسٹم صحیح ہوگا. حلقے کی سڑکوں، گلیوں، شاہراہوں پر جگہ جگہ سیاسی جماعتوں کے بینرز، جھنڈے تو نظر آتے ہیں، تاہم لوڈ شیڈنگ، گیس کی عدم فراہمی، پینے کے صاف پانی کا نہ ملنا جیسے بنیادی مسائل بدستور موجود ہیں. کراچی میں مسائل پانی کے، گٹر لائنیں کھلی ہوئی ہیں. سارے لوگ مسائل حل کریں، سیاسی لوگ، کیونکہ کراچی پہ تو آتے ہیں پھر اپنا مال جمع کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آٹا بھی اتنا مہنگا، گھر کا گزارا ہی نہیں ہوتا بھائی. بھاڑے کا رکشا وہ بھاڑا بھی نہیں نکل رہا ابھی تک. یہاں پہ ہمارے نہ کوئی سیوریج کے کام ہوئے، نہ کوئی پانی کے معاملات حل ہوئے. حلقے کے ووٹرز کہتے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود شہریوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے. معاشی مشکلات کی وجہ سے الیکشن ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ عوامی نمائندے آ جائیں، منتخب نمائندے آ جائیں. حلقے میں قیوم آباد، ناصر کالونی، بھٹائی کالونی، اللہ والا ٹاؤن، چکرا گوڈ، نورانی بستی اور بلال کالونی سمیت مختلف علاقوں میں اندرونی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے. علاقے کے عوام آئندہ ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آتے. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 234 کے اندر 8 فروری کو انتہائی کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. اس علاقے کے بلدیاتی مسائل بھی سنگین نوعیت کے ہیں، تاہم عوام اس بات پر متفق ہے کہ 8 فروری کو ووٹ ڈال کر اپنے مسائل کو بآسانی حل کیا جا سکتا ہے. کیمرامین محمد عبدالرحمان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. چلیں انور بھائی نے اس حلقے سے متعلق تو بتا دیا. مسائل آپ کو پتا ہے کہ کب حل ہوتے ہیں. یہ سڑکوں کی حالت زار دیکھیں تو آپ سوچئے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں. پھر انفراسٹرکچر کے مسائل اپنی جگہ ہیں. سوات کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو بڑا پرفضا مقام ہے، آپ کو بتایا سیاح بڑی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر امن اب کافی عرصے سے بحال ہو چکا ہے، لیکن عوامی مسائل بدستور برقرار ہیں. اور NA 3 کی اگر ہم بات کریں تو وہاں نون لیگ اور PTI کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے. تو اس پہ رپورٹ کریں جی. مزید ہمیں بتا رہے ہیں بلکہ شہزادہ. جی بالکل، ملک بھر کی طرح سوات میں بھی عام انتخابات کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی اور اس وقت میں موجود ہوں NA 3 میں، جہاں پر کل 13 امیدوار میدان میں اور یہاں پر کی کل آبادی 7,83,000 ہے، جس میں کل رجسٹر ووٹ 4,01,124 ہے. اور اس میں جو مرد ووٹر ہے وہ 2,27,000 جبکہ خواتین ووٹر 1,73,000 یہاں پر کل ووٹرز ہیں. جہاں کے مسائل بدستور برقرار ہے اور کئی حکومتیں گزرنے کے باوجود مقامی لوگوں کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مقامی شہری موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے. بتائیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سب سے پہلے تو ٹریفک کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے نا یہاں پر روڈیں جو ہے نا وہ خراب ہے، اور تیسرا مسئلہ جو ہے نا بھی لوڈ شیڈنگ کا بھی ہے، اور چوتھا مسئلہ جو ہے نا وہ سوئی گیس کا بھی ہے. جی بالکل، یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کا چناؤ کریں گے جو کہ منگورہ شہر اور سوات کے مسائل ہر سکیں. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے واجد علی خان، پاکستان تحریک انصاف کے سلیم الرحمان، اور پیپلز پارٹی کے شہریار امیر زیب اور JUI کے ملک قیصر خان کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. اور یہاں کے عوام آنے والے انتخابات کے لیے کافی پرجوش ہے.
جی جی عوام پرجوش ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور بہت سارے اس الیکشن میں کچھ کہتے ہیں نا نئے ایلیمنٹس ہیں. ایک جماعت ہے ان کا انتخابی نشان چلا گیا ہے، تو ان کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں اور ان کے پاس مختلف انتخابی نشان ہیں. میری بات سنیں، اگر آپ امیدوار ہوتی ہیں آپ کا انتخابی نشان کیا ہوتا ہے؟ مجھے الاؤ ہوتا کہ میں اپنی مرضی کا چوز کر ویسے ہی آپ کون سے امیدوار ہیں؟ میں کراؤن لیتی جی، تاج لیتی میں. ایسے کیا بات ہے؟ اسی لیے کسی نے امیدوار نہیں بنایا.